السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مغير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بيني وبين العبد ترك الصلاة صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور میرے اللہ اپنے سے ملاقات کرنے کا ایک ذریعہ دیا، ایک تحفہ دیا، ایک نمونہ دیا۔ آج کے انسان دنیا کے بادشاہوں سے ملنے کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، دور کرتے ہیں، لیکن میرے اللہ رب المؤمنین نہیں ہے، صرف مومنوں کے رب نہیں ہے، میرے اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے رب ہے۔ لیکن آج انسان کے دل سے نماز کا خضوع نکلا، اس کی نورانیت نکلی، اس کا احترام نکلا۔ مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی، اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتارا۔ بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے پورے کائنات انسانی میں، بڑوں سے لے کر معمولی قسم کے آدمی تک سب بے چین ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے۔ مالک کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے پر نہیں چل سکتا۔ سکون تو جب ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو بجا لائیں گے۔
اب زندگیاں ہماری بگڑی ہوئی، 25 سال کی عمر ہو گئی، نماز کی پرواہ نہیں، بلکہ نماز آتی ہی نہیں اور نہ ہم نے سیکھی۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان بن کے مر رہے ہیں، لیکن مرتے وقت بھی سبحانک اللہم یاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لبیک یا عبدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ لیکن آج جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے سبحانک اللہم پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری حمد و ثنا کر رہا ہے، میرا بندہ میری کبریائی بیان کر رہا ہے۔ ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے، ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اوہ میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک تحفہ ہے، ایک نمونہ ہے، لیکن ہم جیسے ناکارے انسان دنیا کے انسانوں سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، ترستے ہیں۔ نہیں، میرے اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، میرے اللہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو، یہ چند 2 دن کی زندگی ہے، انہیں میں اپنے روح خدا کو منانا ہے۔ 2 دن کی زندگی پر نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلا کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ آدم شفیع اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کریے، نماز کے پابند بنیے، روح خدا کو چند لمحوں میں منا لیجیے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔